بھائی نے سوال کیا کہ قصر کے تعلق سے کچھ میں مختصر بتا دوں. تو قصر کی نماز دیکھیے، قصر مطلب جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو نمازوں کو آدھا کر دیتا ہے، کم پڑتا ہے. یہ قصر جو ہوتی ہے یاد رکھیے یہ صرف 3 نمازوں میں ہوتی ہے، 3، ایک ظہر، دوسری عصر اور تیسری عشاء. فجر 2 کی 2 پڑھیں گے، مغرب 3 کی 3 پڑھیں گے. ٹھیک. اب قصر 3 نمازوں میں کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو آدھا کر سکتے ہیں. ظہر کی 4 کے بدلے 2، عصر کی 4 کے بدلے 2، عشاء کی 4 کے بدلے 2. تو میں کہوں گا عام زبان میں قصر صرف 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے جو 2 ہو جاتی ہے، 3 کی 3 رہیں گی اور 2 کی 2، فجر کی 2 رہیں گی. ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو میں نے دیکھا فجر کی 2 کی جگہ 1 پڑھتے تھے، ان کو قصر ہوا تو سب نمازیں آدھی ہو جاتی. وہ مسئلہ تو تب کھلا کہ انہوں نے ایک بار مغرب کی نماز پڑھنا چاہیے قصر، مطلب 1.5 کیسا پڑھنا بولے. تو ٹرین میں تھے، اوپر چڑھے نیچے اترے تو میں 1.5 رکعت کیسے پڑھوں بولے. میں تو دوسرے صاحب نے پوچھا تم فجر کیسی پڑھتے؟ بولے میں 1 پڑھتا. بولے مغرب کا کبھی موقع نہیں آیا، پہلی بار آیا. بولے تو 1.5 کیسی کروں؟ بولے تو بولے ارے نہیں بھائی 1.5 نہیں ہوتی، مغرب فجر کی 2 کی 2 اور مغرب کی 3 کی 3 رہتی. تو ان کو جب مسئلہ معلوم ہوا. ٹھیک. تو قصر میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائیں گی، صرف 2 کی 2 رہیں گی، 3 کی 3 رہیں گی. ایک کنسیشن قصر میں اور ایک ہے کہ آپ 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت میں ہوں گی، ظہر عصر کو آپ ملا سکتے ہیں، چاہے عصر کے وقت میں چاہے ظہر کے وقت. ترتیب وہی رہیں گی. عصر میں پڑھیں گے تو پہلے ظہر پھر عصر، ظہر میں پڑھیں گے تو پہلے ظہر پھر عصر، ترتیب وہی رہیں گی. یہ 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہے اور پھر مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے، یہ 2 جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو گویا ایسا قصر کی نماز 4 رکعت کی 2 ہو جاتی ہے اور 5 وقت کے بدلے 3 وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. فجر کے وقت میں، ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، چاہے پھر مغرب عشاء ایک ساتھ مغرب میں پڑھیے یا عشاء میں، یا ظہر عصر ظہر میں پڑھیے یا عصر میں پڑھیے. ٹھیک. ترتیب لیکن وہی رہیں گی، یاد رکھیے. یہ نہیں کہ آپ عشاء میں جو ہے عشاء کی 4 پڑھ کے پھر 3 مغرب کی نہیں، پہلے 3 مغرب کی پڑھیں گے، پھر جماعت کھڑیں گے تو پھر عشاء. جماعت کے ساتھ ہے تو پوری پڑھنا پڑیں گی، اس میں قصر نہیں ہوگا. ہاں پوری جماعت سفر میں اور کرنا چاہے قصر تو کر سکتی ہے. اختیار یہ بھی آپ کو کہ قصر چاہے تو کرے، قصر نہ چاہے تو نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ نے قصر کیا، کچھ نہیں. آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. جیسا کہ جہاد میں روزے رکھتے تھے کچھ صحابہ، کچھ نہیں بھی رکھتے. آپ نے جس نے رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، جس نے نہیں رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا. تو یہاں قصر میں بھی آپ چاہے تو رکھیں چاہے تو نہیں رکھیں، آپ کو انشاءاللہ جس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ 4 رکعت کی نمازیں 2 ہو جاتی ہے اور وقت جو ہے 5 کی جگہ 3 اوقات میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا کتنے دن کے لیے؟ تو یاد رکھیے آپ جب تک سفر میں جب تک قصر کر سکتے ہیں. یہاں سے بمبئی، بمبئی سے پونا، بمبئی سے دلی، دلی سے کہیں آپ جا رہے ہیں، جتنے دن ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 18 دن تک قصر ثابت ہے. آپ 18 دن سفر میں تھے، لیکن جب ایک زمین پر جا کر آپ مقیم ہو جائیں گے تو اس کے تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں کتنے دن مقیم ہونے کے بعد آپ پڑھیں. جو علماء کے اقوال ہے اس میں جو سب سے صحیح قول ہے 20 نمازیں قصر ہوتی ہے مقیم ہو جانے کے بعد. اگر ایک زمین پر جا کر میں رک گیا تو 20 نمازوں سے زیادہ قصر نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد پوری پڑھنا پڑے گی. 20 نماز سمجھو پہنچا میں جب تو ظہر تھی تو ظہر کی وہ پہلی ہو گئی، عصر مغرب عشاء یہ 4 ہو گیا آج کے دن کی، پھر کل کی فجر 5 ہی ہو گئی. ٹھیک ہے. 20 نماز ہے. ٹھیک ہے. یہ اقوال ہے، تو صحیح حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے. سفر میں ہے، ٹریولنگ میں ہے تو پھر تو جتنے دن ہے اتنے دن پڑھیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں. جیسا آپ نے 18 دن تک پڑھا تھا ایک مرتبہ. ٹھیک. لیکن جب مقیم ہو جائے، ایسا کچھ لوگ سعودی عرب سے یہاں سے 2 مہینے کی چھٹیوں پر ملنے کسی سے، تو 2 مہینے قصر نہیں کر سکتے. مقیم ہو گئے 20 رکعت نمازیں صرف قصر ہوں گی، اس کے بعد آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی. ٹھیک. جی بھائی نے سوال کیا کہ حج کے علاوہ بھی کیا ظہر عصر ملانا دوسرے سفر میں ثابت ہے؟ تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ظہر عصر کا ملایا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 2 حدیث اس میں آپ نے فرمایا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ظہر پڑھی اور فوراً اس کے بعد عصر پڑھائی، دونوں نمازوں کو ملایا. ایک مرتبہ بارش کی بہت سختی سے آپ نے ظہر عصر ایک ساتھ پڑھی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر عصر جو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں.